قوت شامہ ہے یہ بھی نور ہے، قوت ذائقہ یہ بھی نور ہے۔ تو حواس اگر کوئی حادثہ خراب ہو، ایک وہ شخص ہے کہ میٹھی چیز ہے اسے کڑوی لگتی ہے، کیوں لگتی ہے؟ کہ اس کا حادثہ صحیح نہیں، بیمار ہے، صفرا کی اسے تکلیف ہے، چیز میٹھی ہے لیکن ایک آئینہ رکھا ہو وہ دیکھے گا اسے دو نظر آئیں گے، بے آئینہ تو ایک ہے، اس لیے کہ یہ بھینگا ہے، اس کی اس قوت باصرہ کے اندر خرابی ہے۔ اس لیے حواس بھی سلیم ہو پھر علم حاصل ہوتا ہے، عقل بھی سلیم ہو اور خبر صادق ہو، خبر سچی خبر ہو۔ پھر اس کی دو قسمیں، خبر رسول ہے اور ایک خبر متواتر ہے۔ خبر متواتر سے بھی یقینی علم حاصل ہوتا ہے اور خبر رسول سے بھی یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے 3 اسباب بتا دیے جن سے انسان کو علم نصیب ہوتا ہے، حواس سلیمہ اور خبر صادق اور عقل ہے۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو علم نصیب فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت والا بنا دیا۔ اس کو مقام و مرتبہ، یہ بھی تفسیر میں صورت کے اعتبار سے دیکھیے، پہاڑ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پیدا کیا، وہ تشہد کی حالت میں۔ حیوانات کو آپ دیکھیں کہ وہ رکوع کی حالت میں ہیں، اور اسی طرح جو چونٹیاں مکوڑے ہیں یہ سجدے کی حالت میں، اور درختوں کو آپ دیکھیں وہ قیام کی حالت میں ہیں۔ حضرت انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، سیدھا مستقیم القامت ہے، اور نماز کا تحفہ ایسا عطا فرمایا جس میں قیام بھی ہے، جس کے اندر رکوع بھی ہے اور جس میں سجدہ بھی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک گروہ آیا تھا، بنو ثقیف والے آئے تھے، کہنے لگے جی آپس میں ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ باتیں ہم مان لیتے ہیں آپ کی۔ فرمایا کیا مانو گے؟ کہنے لگے جی ہم نماز پڑھیں گے لیکن نماز میں رکوع بھی نہیں کریں گے اور سجود بھی نہیں کریں گے۔ دیکھو جی، جھکیں گے نہیں۔ یہ کیسے تھے؟ عقل کے دشمن۔ نماز پڑھیں گے لیکن جھکیں گے نہیں، نہ رکوع کریں گے نہ سجود۔ اور اسی طرح جو ہم نے بت بنائے ان کو چلو سجدہ نہیں کریں گے لیکن اپنے ہاتھوں سے توڑیں گے بھی نہیں۔ اور یہ ہمارا ایک بت جو ہے نا لات، اس کے لیے سال ہمیں مہلت دے دو، جو چڑھاوے جو لوگ منتے مانیں گے، جو باہر سے سامان آئے گا وہ اس سے ہم نفع حاصل کریں گے، وہ نفع حاصل کریں گے۔ باقی آپ پھر اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسے رضامندی والا سلسلہ یہ کہ ہم ہیں حاضر ہیں، نماز پڑھیں گے لیکن رکوع سجود، دیکھو اب بھی حالات ہیں، لوگ کہتے ہیں دین اسلام ایسا جو ہماری طبیعت کے مطابق ہو، طبیعت اور مزاج کے مطابق جس کو ٹھیک سمجھا اس پہ عمل کر لیا، جو طبیعت کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ حیوانات جو ہیں وہ کچا گوشت کھا جاتے ہیں، انسان پکا کے کھاتا ہے۔ تیرے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے بحیثیت مسلمان کے، کیونکہ بنی آدم میں تو کافر بھی آ گئے، نان مسلم بھی آ گئے مسلمان، پھر ان کے اندر جو اعلیٰ مرتبے والے ہیں وہ ہیں صاحب ایمان، پھر صاحب ایمان جو لوگ ہیں ان کے درجات ہیں، ان کے اندر جو انبیاء اور رسول علیہ السلام یہ خواص ہیں، خواص ہیں، اور پھر ان کے بعد صدیقین ہیں، ولایت والے مقام والے ہیں، شہداء صالحین ہیں، اہل ایمان، ان کے درجات ہیں۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ اکثر تو چیزیں پکا کے کھاتا ہے، اور حیوانات ہیں ڈائریکٹ منہ کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اے انسان، اللہ کا کرم یہ ہے تو ہاتھ سے اٹھا کے پھر منہ میں ڈالتا ہے، یہ تیری عظمت ہے، تیری شان ہے۔ کتنا بڑا اونٹ ہے، ہاتھی ہے، تیرے کنٹرول میں ہے، شیر ہے، اللہ نے مسخر کر دیا، انسان شیر کو بھی اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عظمت عطا فرمائی ہے، انسان کو شان عطا فرمائی ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ہم خوش بخت ہیں، سعادت مند ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بھی بنایا، مسلمان بنایا، پھر نبی آخر الزماں کا غلام بنایا۔ خوش بختی ہے یا نہیں؟ ابھی سبحان اللہ نہیں کہیں گے آپ؟ 12 نبیوں نے دعائیں کی، 12 نبیوں نے علیہ السلام، یا اللہ اس محبوب جس کی عظمت ہم نے ملاحظہ کی ہے ان کا امتی بنا دے۔ اور اللہ نے ہمارے